پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آپ کی یہ 10ویں مبارک مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے آج ہمیں آپ کو یہ اس مبارک مجلس کی 10 دن پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے خاص فضل سے نوازا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری مجلس کو ہمارے آپ کے لیے مبارک بنائے اور باقی جو ہماری مجلسیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پارہ 10واں پارہ جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں وَعْلَمُوا کا پارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ پارہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ سمجھیے کہ سورہ انفال جو اس سے پہلے چل رہی تھی، جس کا ذکر ہم آپ پڑھ رہے تھے، یہ اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غنیمت کا مصرف بیان کیا ہے۔ غنیمت وہ مال ہے جو کافروں سے، مخالفین سے جو جنگ ہو اور اس میں جو مال ہاتھ آتا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جیسا کہ پہلی ہی آیت میں اس کا ذکر آ چکا ہے، یسألون عن الانفال۔ پہلی آیت کے اندر یہ تھا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لیکن مال غنیمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ مال غنیمت کا کیا مصرف ہے، اللہ نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ایک لمبی بحث جو ایک ربع پارے تقریباً 29 یا 40 آیت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تمہارا مقصد چونکہ مال حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس لیے تم مال کے پیچھے نہ پڑو، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مؤخر کر کے انہیں جو کام کرنا چاہیے باہمی اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، مخالفین کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر پچھلی مجلس کے اندر آیا، تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ البتہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی طریقے سے ان کی تربیت کر لی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اب فیصلہ کر رہا ہے کہ مال غنیمت کا مصرف کیا ہے۔ چونکہ مال غنیمت کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا، فرمایا کہ مال غنیمت اللہ کے لیے، اللہ کا نام بطور تبرک کے ہے، ورنہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو فرمایا کہ اسے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے رہیں گے وہ فوج کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ان کا جیسا حصہ ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے۔ باقی ایک حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ بھی صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 5 مصرف بیان فرمائے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کا ہے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عزیز اقارب قرابت داروں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرابت داروں کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ یتیموں کا ہے، چوتھا حصہ مسکینوں کا ہے، اور 5واں مسافروں کا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ایک حصہ جو 5ویں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا جا رہا تھا وہ بھی زیادہ تر مسلمانوں ہی کی مصرف میں خرچ ہوگا، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے چند بال اپنے ہاتھوں میں لیے اور فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، اس مال غنیمت سے ہمارے لیے اتنا بھی حلال نہیں ہے الا یہ کہ اس میں کا 5واں حصہ مجھے ملتا ہے، اور والخمس مردود علیکم، 5واں حصہ بھی جو ہے وہ تمہارے ہی اوپر صرف کیا جاتا ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مال غنیمت کا مصرف بیان فرمایا۔ البتہ کسی کے دل میں یہ بات ہو سکتی تھی کہ مال غنیمت لڑی فوج ہے، اپنی جان کو فوج نے قربان کر دینا، اپنی بہادری کو فوج نے قربان کی ہے، لیکن اس میں سے 5واں حصہ غریبوں اور مسکینوں اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں انہیں متنبہ کیا پہلی ہی آیت میں، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان،
اس بات کو تمہیں بڑی ہی خوشی سے قبول کر لینا چاہیے اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور یاد بھی دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ جس کا تمہارے اوپر اتنا کرم ہوا ہے کہ تم اپنی بہادری سے، اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے یہ جنگ نہیں جیتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، یوم بدر کا حوالہ دیا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ یوم الفرقان کو تمہاری مدد کی ہے، تمہارے پاس ہتھیار کم تھے، تمہاری افرادی قوت کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مخالفین پر تمہیں کامیابی دی۔ جیسے وہ اللہ کا احسان ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی تمہیں قبول کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے اسی غزوہ بدر جس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی تھی، غزوہ بدر کا حوالہ دیا، اول اسے یوم الفرقان قرار دیا، یعنی فرق کرنے والا۔ اب مسلمانوں کی کمزوری اور انہیں جو کمزور سمجھ کر کے ستایا جا رہا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، اب وہ مرحلہ ختم ہو کر کے اب مسلمانوں کو اے مکہ کے مشرکین تم سے لڑنے کا وقت آ گیا ہے، گویا یہ ایک حد فاصل تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کے کچھ حادثات طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم یہ بھی ہوا تھا کہ یہ جنگ بغیر کسی پیشگی ترتیب کے ہو گئی تھی، اس لیے کہ اگر مسلمان پورے سامان کے ساتھ نکلے ہوتے، اپنے پورے افراد کے ساتھ نکلے ہوتے، پھر اگر ان کو جیت ہوئی ہوتی تو یہ اتنا کمال نہیں تھا، جبکہ بغیر ساز و سامان کے نکلے اور جیت گئے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا ہے کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہوئے تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا کہ ہمارے سامنے جو فوج ہے وہ تو تھوڑے ہی ہیں، یہ نہیں دکھایا کہ ان کی تعداد 1000 ہے، تاکہ آپ مسلمانوں سے بیان کریں اور مسلمانوں کی ہمت بڑھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ دیکھیے کہ جب مسلمان کافروں کی فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہو گئے، اس وقت مسلمانوں پر جو ایک جھپکی آئی تھی، اس میں مسلمانوں کو دکھایا گیا کہ کافر لوگ بڑی معمولی تعداد میں ہیں، اور سامنے بھی ان کو کم دکھائی دے رہے تھے، بلکہ بعض مسلمان آپس میں کہنے لگے ارے یہ کتنے ہوں گے، 80 ہیں کہ کتنے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ رہے، چونکہ مسلمانوں کو اپنا بدلہ لینا تھا، حوصلہ رہے، اور تھوڑے دکھائی دیں گے تو بڑی پامردی اور ہمت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا، ادھر کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے دکھائے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کافر جوش سے بڑھیں گے تو تھوڑے ہیں، ان کو ہم تو ہڑپ کر جائیں گے، ایسے موقع پر گویا کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھیں گے اور تم ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ گے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز پیش کر کے مسلمانوں پر اپنا احسان جتلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 نمبر، 46 اور 47 نمبر میں جنگ سے متعلق مسلمانوں کو بڑی قیمتی نصیحتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کے میدان میں کامیاب ہونے کی ضمانت ہے، اور یہ چیز بڑی اہم ہے، ہمیں آپ کو اور ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد 2 آیت آپ پڑھتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدمی اور پامردی کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول باجا گانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر کا، یعنی وذکر اللہ کثیرا، ایسے موقع پر بھی تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت اہم یہ ہے کہ باہمی اتفاق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ایک ساتھ مل کر لڑو، آپس میں اختلاف نہ کرو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو دنیا کے لیے نکلے تھے، ان میں اخلاص نہیں تھا، وہ کبر اور غرور سے لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقریباً 5 اور 6 چیزیں اصول کے طور پر بتلائی کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں، خصوصاً میدان جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں کو کافروں کی روش اور شیطان کی بڑی بعض اہم چالوں سے متنبہ کرنا چاہا ہے۔ ان میں سے ایک چال یہ بھی تھی کہ شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ کافروں کو، تمہارے مخالفین کو تمہارے خلاف ورغلائے، تمہیں نقصان پہنچانے کی انہیں دعوت دے۔ ان میں سے ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کھینچا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب کافر مکہ کے مشرکین غزوہ بدر، میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں باہم تھوڑی سی ایک پھوٹ پڑ گئی تھی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ چاہا کہ اب واپس چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو دوسرے مخالفین ہیں وہ لوگ ہمارے اہل و عیال پر آ کر کے حملہ نہ کر دیں۔ تو ایسی صورت میں شیطان ان کے سامنے سراقہ ابن مالک المدلجی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اور کہا تھا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ فلاں قبیلے کے لوگ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تم آگے بڑھو اور میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن جب میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں فرشتوں کا نزول ہوا اور شیطان نے دیکھا تو بھاگنا چاہا، تو کافروں نے اس سے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہے گا انی، تو کہا اس نے انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ شیطان یہ چال چلتا ہے، کافروں کو تمہارے خلاف ورغلاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 50 سے 56 نمبر پر کافروں کو متنبہ کیا ہے اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت بد کا نتیجہ ہے۔ یہ اگر لہذا تمہیں ایسا چاہیے کہ اس سے پرہیز کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اور یہ نعمت جو امن کی تمہیں ملی تھی مکہ میں، اور پورے عرب میں کوئی تمہارے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتا تھا، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم سے چھینی ہے اس کی وجہ تمہارے خود اپنے کرتوت ہیں کہ تم نے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ تمہیں برا دن اس لیے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو کسی قوم سے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ دے اور اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہرا دیں۔ آیت نمبر 57 اور اس کے بعد مسلمانوں کو سلم و حرب کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر مقابلے کی صورت میں مخالف کو اچھی طریقے سے پست کر دینا چاہیے۔ جب مقابلہ ہو گیا، آمنے سامنے آ گئے، تو اب رحم کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قوم خیانت اور عہد کی خلاف ورزی کرے تو اس کے عوض میں مسلمانوں کو خیانت اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی یہ خوبی ہے۔ سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ علی الاعلان تم بھی یہ بتا دو کہ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی عہد نہیں رہ جائے گا۔ یہ نہیں کہ جس طریقے سے وہ خیانت کرتے ہیں، چھپ کر کے حملہ کرتے ہیں، تم بھی ایسا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں مکمل تیاری کا حکم دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے مخالف کے لیے مکمل ظاہری طور پر اور باطنی طور پر مادی اور معنوی تیاری تمہیں کرنی چاہیے، اور کافر اگر صلح کی پیشکش کرے تو اسے بھی تمہیں قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ مسلمانوں کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بالواسطہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم اپنی قلت عدد و عتاد، یعنی کم عدد تمہاری ہے اور سامان ہے، تو اس کی وجہ سے دشمنوں سے مقابلے کے وقت بھاگنا تمہیں نہیں چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی اتباع جو مؤمنین کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، آپ کے لیے کافی اور آپ کے ساتھ ہے۔ آیت 65 اور 66 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے۔
حرض کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہوا کرتا ہے بڑی زوردار تبلیغ، فضائل بیان کر کے، اس کی اہمیت کو بیان کر کے، اس خوبیاں بیان کر کے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دعات کو ہمیشہ اپنے سامنے لوگوں کو جب اپنی دعوت دیں تو اس کی اہمیت ہے، جس چیز کا حکم دے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے بتائیں، اس لیے کہ اس طریقے سے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک قانون جنگ کے طور پر یہ بات بتائی ہے کہ ایک اصول اپنانا چاہیے میدان جنگ میں کہ اگر مسلمان صبر کرنے والے رہے، اپنے عزم کے پختہ رہے، تو اگر مسلمان 200 ہوں تو 2000 پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 100 ہوں، اگر مسلمان 100 ہوں تو اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے گویا کہ ان تکونوا 100 صابرۃ یغلبوا 200، یعنی اگر 100 صبر کرنے والے ہوں، یعنی یہ بات کا مرحلہ پہلا یہ ہے کہ اگر وہ 20 صابرون 100 اگر صبر کرنے والے ہیں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ چیز صحابہ کرام کو مشکل لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی کہ دیکھو 2 مرحلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ عزم کا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ احتیاط کا اور اپنے آپ کو بچانے کا ہوتا ہے۔ جہاں تک عزم اور صبر کا مرحلہ ہے وہاں اگر تم 10 بھی رہو گے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، لیکن اگر تم اتنی ہمت نہیں کر سکتے، اتنے صبر کا مشاہدہ یا صبر کا ملاحظہ، صبر کا اظہار نہیں کر سکتے، مظاہرہ نہیں کر سکتے، تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ 100 200 سے بھیڑ جائیں، 1000 200 سے بھیڑ جائیں۔ یہ اس کا حکم، اس سے ایک فقہی مسئلہ یہ نکلا ہے کہ کسی بھی مسلمان فوج کو اپنے سے اگر وہ دوگنے ہیں تو ان کی کثرت کو دیکھ کر کے پیٹھ پھیرنا جائز نہیں، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہوگا جسے فرار من الزحف کہا گیا ہے، یعنی کبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ البتہ اس سے تعداد زیادہ ہو تو متحیزاً الی فئۃ، اگر جو ہے کسی جماعت طرف آنا ہے تو آ سکتے ہیں۔ علی کل حال 68 سے 71 تک اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں اور مال غنیمت کا ذکر فرمایا ہے کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کی رائے کو قبول فرمایا ہے۔ علی کل حال پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے مسلمانوں کے باہمی جو تعاون ہونا چاہیے، مدد ہونی چاہیے مخاطر مخالفین کے خلاف، اس کا وہ اسلوب رکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کیے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تقریباً 2 قسم کے مسلمان تھے۔ کچھ مسلمان تو وہ تھے جو ایمان لے آ کر کے مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے تھے، مدینے کے لوگ انصار تھے اور یہ مہاجر تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ تینوں کا الگ الگ حکم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا رشتہ اللہ کے رسول نے قائم کیا، حتیٰ کہ شروع میں ایک دوسرے کے وارث بھی بنا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر ہر ایک کی مدد واجب تھی۔ دوسرے وہ مسلمان جو ابھی ہجرت کر کے نہیں آئے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کا اظہار کر رہے تھے، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان سے تمہارا ولا کا رشتہ تو اس طرح ہونی چاہیے کہ ان سے کی مدد کرو، لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں جس قوم دشمن ہے، اگر کافر ہے، اس سے تمہارا معاہدہ ہے تو ان کی مدد تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی قوم سے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ البتہ انہیں دعوت دی جائے گی کہ تم میرے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی کل حال یہ ایک لمبا مسئلہ، بلکہ فقہی مسئلہ بھی اس سلسلے میں چھڑ گیا ہے۔ اس پارے کی اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت نازل فرما کر کے صحابہ کرام میں جو بھائی چارگی کے طور پر وراثت کا بھی سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل ختم کر دیا ہے۔ علی کل حال پھر اس پارے کا کہ 1/4 گزرنے کے بعد سورہ براءت شروع ہوتی ہے۔ اس پارے کا بڑا حصہ بلکہ 3/4 حصہ اسی سورت پر مشتمل ہے۔ یہ سورت
دو نام سے جانی جاتی ہے جو بڑی مشہور ہے. ایک نام اس کا براءت ہے اور دوسرا نام اس کا توبہ ہے. براءت اس لیے ہے کہ پہلی ہی آیت براءت سے شروع ہوتی ہے اور وہ مشرکین چاہے وہ مخالفین چاہے مشرکین کے شکل میں ہو یا اہل کتاب کے، چاہے مکہ کے اور ارد گرد کے کافروں کی شکل میں ہو یا مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد میں یہودیوں کی شکل میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کے ساتھ جو ہے معاہدہ تھا. اس لیے کہ یہ سورت جو ہے تقریباً 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. 9 ہجری میں کافروں مشرکین کے ساتھ بھی، یعنی مکہ کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا. لیکن چونکہ یہ لوگ ہر اعتبار سے معاہدوں کو توڑتے تھے. مشرکین کے بارے میں معلوم ہے کس طریقے سے معاہدے کو توڑا ہے انہوں نے. غزوہ حنین کے بعد، غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد جو معاہدہ ہوا تو اس کو انہوں نے توڑا ہے اور حرم کے اندر قتل و قتال سے بعد نہیں آئے ہیں. اسی طریقے سے یہود کی مخالفت اللہ کے رسول کے ساتھ بالکل واضح ہے. بنو قینقاع نے، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے، ادھر خیبر والوں نے کس طریقے سے آپ کے ساتھ عہد کو توڑا ہے. تو ایسے موقع پر نازل ہوئی کہ اب وہ عہد کوئی باقی نہیں رہ جائے گا. یہ براءت کا اظہار تھا. اور توبہ اس لیے ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو، منافقین کو، کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دی ہے. بلکہ لفظ توبہ اور تائب اور یتوب یعنی اس سے متعلقہ الفاظ جتنا اس سورت کے اندر آئے ہیں قرآن مجید کی کسی سورت میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. اس لیے اس سورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کی ساتھیوں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے. یہ سورت تقریباً 3 موضوع کے اوپر مشتمل ہے. اگر کہیں 4 تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. 3 جو اہم موضوع ہیں وہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر کے 28 آیت تک مشرکین کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے اور ان کے ساتھ تمام عہد و پیمان کے خاتمے کا اس کا اعلان ہے. اس کے بعد 29 سے لے کر کے 35 تک یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ کتاب اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کی بعض خرابیوں کا ذکر کر کے ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آخری سورت جو ہے، آخری نہیں بلکہ تقریباً یہ 35 کے بعد 37 سے لے کر کے آخر تک اگر آپ پڑھتے جائیں 40 سے پہلے ہی اور آخری سورت یکم سے ان کا آخری پارے تک، تو یہ سورت مکمل طور پر منافقین کے بارے میں ہے. ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے عیوب ظاہر کیے گئے ہیں، انہیں رسوا کیا گیا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اس سورت کو الفاضحہ کہتے تھے، یعنی رسوا کرنے والی سورت. بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں تم لوگ اس سورت کو براءت کہتے ہو حالانکہ یہ سورت العذاب ہے. اس لیے کہ منافقین میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے الا یہ کہ اس کے پردے کو فاش نہ کیا ہو. علی کل حال شروع میں 1 آیت سے لے کر کے 3 آیتوں تک مشرکین کے ساتھ اعلان براءت ہے. مشرکین کے ساتھ جو عہد ہوا تھا ان کے ساتھ اعلان براءت ہے. کیوں؟ دیکھیے مجھے بات واضح کر دوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی سورت کے ابتدائی حصے کو. اس وقت مشرکین 3 یا 4 قسم کے تھے. کچھ مشرکین وہ تھے کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا. کچھ مشرکین وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ایک 4 مہینے کے لیے تھا لیکن انہوں نے توڑ دیا تھا. کچھ مشرکین وہ تھے جن کا عہد عام تھا، 4 مہینے کے لیے نہیں تھا لیکن مطلق تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی توڑ دیا تھا. اور کچھ مشرکین وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی عہد معاہدہ نہیں تھا. ان 3 کو چھوڑ کر، چوتھے کو چھوڑ کر کے یا پہلے کو چھوڑ کر کے جن کے ساتھ عہد معاہدہ تھا انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی، عہد کو نہیں توڑا تھا. ان کو چھوڑ کر کے تینوں گروپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان براءت کیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. حج اکبر یعنی یوم النحر کا دن. اس لیے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حج سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے انہیں حج کے لیے روانہ کر دیا تھا 9 ہجری میں، پھر نازل ہوئی تو حضرت علی کو لے کر کے آپ نے اس صورت کو بھیجا، اس وقت نازل ہوئی تھی، جس میں یہ اعلان کر دیا کہ اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی عہد اور معاہدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آزما لیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتے، جیسا کہ ان کی تاریخ بتا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی آیت میں ان مشرکین کے جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی عہد نہیں توڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ چھٹی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو، یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کی پہلی دوسری آیت کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ بالکل عام ہے۔ علی کل حال ایک لمبی بحث چاہتا ہے یہ موضوع اس طرف نہیں جاتا، لیکن اسلام نے جہاں ان مشرکین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو زک دیتے، تنگ کرتے رہے ہیں اور بار بار عہد خلافی کرتے، ان کے ساتھ اعلان براءت کا حکم دیا ہے، تو وہیں ان مشرکین کے ساتھ جنہوں نے عہد کو پورا کیا، ان کے عہد کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو مسالم ہوں، لا علم ہوں، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پناہ چاہیں تو انہیں پناہ دے دو، اللہ کا کلام دعوت کو پیش کرو، اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کی جائے پناہ پر آسانی سے پہنچا دو، ان کے ساتھ تعرض کرنا، چھیڑ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں ان مسلمانوں کو اس بات سے روک دیا ہے کہ جو مشرکین نے عہد کو پورا جنہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا ہے تم ان کے عہد کو نہ توڑو۔ آیت نمبر 8 سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طبیعت اور ان کی بدنیتی کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں سے عہد و پیمان تو کریں گے، لیکن جب بھی موقع نکل جاتا ہے وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ دلی طور پر تم سے صلح نہیں کرتے، نہ تم سے محبت رکھتے ہیں، یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، زبان سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں تمہاری لیے بغض اور نفرت چھپائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ان کی ایک صفت اور بیان کی گئی کہ موقع ملنے پر وہ اپنے کیے گئے عہد کو فوراً توڑ دیتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ ذمہ داری اور عہد کا لحاظ کریں گے۔ البتہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں، گویا صرف توبہ کافی نہیں ہے، نماز کا اہتمام بھی ہے، ضروری ہے، تو وہ تمہارے بھائی سمجھے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 اور 19 آیت میں مسجد کو آباد کرنے والوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ یہ مسجد کی آبادی، مسجد کی تعمیر خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کی صفت بیان فرمائی اور کہا کہ کافر و مشرک کو مسجد کی تعمیر، خاص کر مسجد حرام اور اسے آباد کرنے کا، اس کا متولی بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حق صرف ان لوگوں کا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، یعنی وہ موحد ہیں، وہی اس مسجد کی نگرانی اور مسجد کی تولیت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے ایمان، ہجرت اور جہاد کی فضیلت بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ متنبہ کیا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تم مسلمان رہو گے تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے اس کام میں ماں باپ اور اولاد اور خاندان کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اب اذان کے جواب کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان، جہاد، ہجرت کی فضیلت بیان کر کے مسلمانوں کو یہ واضح کیا کہ اگر ان چیزوں کی ادائیگی میں تمہارے سامنے مال اور اولاد کی محبت آتی ہے، خاندان کی محبت آتی ہے، تو گویا یہ تمہارے
اور دعوے میں خلل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 بڑی اہم چیزوں کا ذکر فرمایا جسے عام طور پر مقررین لوگ اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واعمال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یعنی 8 چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی سے مانے ہوتی ہیں تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجہ بیان فرما دی، بڑے واضح طور پر اعلان بھی کر دیا کہ آخر مشرکین کے ساتھ تمہیں عدم ولا اور مسجد حرام سے انہیں بے دخل کرنے کا جو حکم ہے وہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرما دی کہ انما المشرکون نجس، اصل یہ ہے کہ ان کے اندر نجاست ہے، وہ شرک کی اور کفر کی جو نجاست پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسجد حرام کے قریب آئیں، لہذا تمہیں یہ حکم ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے اپنے حج کے موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی آدمی آج اس سال کے بعد سے کوئی مشرک نہ بیت اللہ کا طواف کرے گا اور نہ ہی کوئی آدمی برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا۔ علی کل حال ایک لمبے سلسلے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 29 آیت میں کلام کا رخ اہل کتاب کی طرف خصوصاً نصارہ اور یہود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے پھیر دیا ہے اور ان سے قتال کرنے یا پھر ان سے جزیہ لینے کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی ضمن میں ان کی بعض خرابیوں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان سے قتال اور جزیے کا حکم ہے وہ بھی بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کے احبار اور رہبان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں حصہ دیا تھا، یعنی ان کی تحلیل، ان کی حرام کردہ اور ان کی حلال کردہ چیز کو وہ اس طرح سے مانتے تھے گویا یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ان کے احبار اور رہبان جو تھے، ان کے علماء اور ان کے زہاد جو دونوں قسم کے لوگ تھے، ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے، صحیح راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ گویا یہ مسلمانوں کو اور ان کے علماء اور زہاد کو متنبہ کرنا تھا کہ تم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو گے تو گویا تم یہود کی مخالفت کر رہے ہو۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو چونکہ اب مسلمان ایک مستقل ریاست کی شکل اختیار کر گئے تھے، ان کا اپنا ایک وجود ہو گیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہی کیلنڈر متعین فرما دیا جو کیلنڈر اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے، یعنی سال کے 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہ 12 مہینے وہ ہیں جو چاند کے ذریعے سے معلوم کیے جاتے ہیں، یعنی جسے ہم اور آپ آج محرم، صفر، ربیع الاول کے نام سے دیتے ہیں، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ذالک الدین القیم، درست دین یہی ہے۔ گویا کہ اب تمہیں اسی کیلنڈر کا اہتمام کرنا چاہیے، گویا مسلمانوں کو دعوت دے دیا کہ اسی کیلنڈر کا التزام کریں اور اس کے خلاف سے پرہیز کریں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام کا رخ اب منافقین اور کمزور مسلمانوں کی طرف پھیر دیا ہے۔ انہیں حکم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جب بھی نبی تمہیں بلائے، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں قیصر روم سے مقابلہ کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے اور اب تبوک تک گئے بھی تھے، 30,000 کا لشکر لے کر تبوک تک گئے ہوئے تھے۔ اس وقت چونکہ کمزور مسلمان جو تھے یا منافقین جو تھے وہ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کی ہمت کو پست کرنا چاہتے تھے، انہیں خوف دلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے انہیں متنبہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد انہیں یہ بھی واضح کیا ہے کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ یہ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہو، دنیا کی محبت میں کر رہے ہو، تمہیں اپنے مال سے محبت ہے کہ پھل پکنے کا وقت ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو یہ چھوٹ جائے گا۔ یاد رکھو کہ دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی متنبہ کر دیا، اگر یاد رکھو کہ یہ تمہیں جو بتایا جا رہا ہے بے فائدے کی نہیں ہے، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دیکھا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ
اپنے نبی کی مدد بغیر تمہاری مدد کے بھی کر سکتا ہے. اگر تم مدد نہیں کرو گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی متعدد مثال دی, غزوہ حنین کی مثال دی, بلکہ سب سے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے وہ ہجرت کے واقعے کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 آدمی پر مشتمل آپ کا قافلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور غار حرا میں ٹھہرے ہوئے تھے. اس وقت جب کافر بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور مکمل ان کی کوشش تھی, تلاش تھی کہ آپ کو پکڑیں, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے نبی کی مدد کی ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر آج تم مدد نہیں کرتے ہو تو اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ نے وہ غار میں اپنے ساتھی کے ساتھ چھپا ہوا تھا, اللہ نے مدد کی تھی. علی کل حال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سے منافقین کی صفت کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے دعات سے کہوں گا کہ خصوصی طور پر ان آیات کا اہتمام کریں اور اس میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَمِنْهُمْ مَنْ جہاں آیا ہے وہاں پر منافقین ہی کی صفت بیان کی ہے. مثال کے طور پر ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ان کے اندر ہے, ان کے ایمان میں تردد ہے, مسلمانوں کے درمیان میں وہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں, جھوٹے بہانے کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخالت سے کام لیتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں, اور صدقے کے مال کے مستحق نہ ہونے کے باوجود اس کی خواہش کرتے ہیں اور اپنا حق لینا چاہتے ہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقے کے بارے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں. اگر آپ دے دیں تو خوش ہو جائیں گے, اگر آپ نہ دیں تو آپ سے ناراض ہوتے ہیں. اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے, اور شاید یہ اس لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ اے منافقین سن لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے تو یہ اپنے ارادے سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر آگے منافقین کی بعض صفات بیان کرتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذلک آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ اختیار کرنا, ومنہم من یقول ومنہم الذین یقولون هو اذن. بعض منافق ایسے ہیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں بڑا کان کا کچا ہے, بڑا کان کا کچا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اسی طریقے سے دین کا, اہل دین کا, علماء کا, حفاظ کا, دعات کا مذاق اڑانا, یہ منافقین کی صفت ہے. اور آیت نمبر 67 سے لے کر کے 70 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات بنیادی صفات کا ذکر کیا ہے, وہ بھی قابل توجہ ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, ان میں سے جو صفات بنیادی صفت ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو عام کرنا, بھلائی سے دور رہنا اور دووں کو دور رکھنا, عمل خیر سے پیچھا چھڑانا, یقبضون وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اپنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, یعنی نیکی کے کام کی طرف نہیں جاتے ہیں, اور اللہ کے ذکر سے غافل رہنا, خصوصاً نماز وغیرہ کا اہتمام نہ کرنا, یہ ان کی بنیادی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی بنیادی صفت بیان کرنے کے بعد کہا, دھمکی دی کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات نار جہنم, اور قوم ہود, قوم نوح وغیرہ کا ذکر کر کے انہیں بتایا کہ اگر تم بھی اپنی ان بری حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو قوم نوح وغیرہ کے ساتھ کیا ہے. پھر چونکہ ساتھیوں قرآن مثانی ہے, مثانی یعنی ڈبل, جہاں پر ایمان کا ذکر وہیں پر کفر کا ذکر, جہاں جنت کا وہیں جہنم کا, جہاں نیکی کا اسی کے بعد مقابلے کے لیے برائی کا. تو جیسے منافقین کی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اگلے صفحے میں بھی مومنین کی صفت بیان فرما دی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یعنی منافقین کے بالکل خلاف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض اور صفات کا ذکر فرمایا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کرنا, مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی تمنا کرنا, اور جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو بخالت سے کام لینا, جیسے اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو اس کے راستے میں خرچ کریں گے, اور جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو کیا ہوا, بخلوا بہ, بخالت کرنے لگے. اللہ کے غریب مسکین
ان بندوں پر چوٹیں کسنا کہ جو تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے 1 کلو 2 کلو 1 روپے 2 روپے 1 ریال 2 ریال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جو بڑی اہم بات کہی، اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سزا کے طور پر قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے۔ ساتھیوں غور کرنے کی بات ہے، گویا یہ ان کے اوپر نفاق جو مسلط ہے، جو انہیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نہیں بلکہ خود ان کی برکرداریوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے جو آدمی برائی پر برائی کرتا جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ اسی لیے جو شخص کسی نیکی کو کرنا چاہتا ہے، نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ آخر ہم سے کون سی غلطی ہے ہمیں جس کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف مائل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی منافقین کی ان تمام شرارتوں اور ان کی بدعہدیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے مکمل براءت کا اظہار کر دیجئے، ان کے لیے نہ دعائے مغفرت کیجئے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیے، نہ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر اور فاسق ہیں۔ اس پارے کے آخری صفحے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مرحلے کا ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے، اور آگے والے پارے کے کئی صفحے تک چلا گیا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو میں اگلے پارے کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں۔ تب تک آپ کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کے نفاق کی جو خصلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سے محفوظ رکھے، اور اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو نفاق سے، کفر سے، بخل سے اور ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔